اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کے ہر قسم کے وسواس سے، ہر قسم کی سرگوشیوں سے، اور جو اس کے خیالات ہوتے ہیں جو وہ ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، ان سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ کیونکہ یہ وسواس ایسے ہیں جن سے کوئی بھی محفوظ نہیں تھا۔ ایون اس نے بہت کوشش کی، شیطان نے، ابلیس نے، کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے دلوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شبہات ڈالے، وسوسے ڈالے، خیالات اور شک ڈالے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک خاص رحمت تھی کہ صحابہ کرام جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتے تھے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو انسان ہے، اللہ نے انسان کی نیچر ایسی بنائی ہے کہ کوئی بھی انسان نہیں پسند کرتا کہ اس کے اوپر کسی اور کی اتھارٹی ہو۔ تو جب شیطان ہے وہ آ کے انسان کو یہ بتائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان جو بہت زیادہ اپنی مرضی، جن کو اپنی مرضی ہوتی تھی، جو اپنی مرضی کے مالک تھے، ان جیسے شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں وہ محمد کہہ رہے تھے، اور کہاں وہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ ایک بہت بڑی ٹرانزیشن تھی صحابہ کرام کے لیے، جو پہلے اسلام سے پہلے جو بہت زیادہ جن کی ایگو اور انا بہت زیادہ تھی، اور اسلام نے ان کو کیا کیا، ان کو کمپلیٹلی عاجز کر دیا، ہمبل کر دیا، جس کی وجہ سے ریلیشن شپ چینج ہو گیا۔ جو ازواج مطہرات تھیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا رسول اللہ کہتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں جو چھوٹے صحابی تھے اور جو عمر میں بڑے صحابی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ بھی ان کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کتنا ہمبل کیا۔ اس لیے تو ہم لوگ جس زمانے میں رہ رہے ہیں اس زمانے میں یہاں پہ بھی بہت انفلیٹڈ ایگوز ہیں، انا کا بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ شک میں ہمیں ڈالتے ہیں۔ ہمارے خود کے مسلمان بہن بھائی بھی اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، نان مسلمس تو ڈالتے ہی ہیں کہ سیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہے یا سنہ ہے، اس کے اندر ہمیں شک میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے، اور ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سیرہ ہے اس میں بیسٹ ایگزامپل بخاری، مسلم شریف، رحیق المختوم، ترمذی اور جو باقی سنت کی کتابیں ہیں، ان کے اندر جو ہمیں بتایا گیا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح آنر کرنا ہے، اور بہت احتیاط سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو کوٹ کرنا ہے، احادیث کو بھی، ورنہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی نادانی میں شیطان کے وسوسے میں آ کے بہک کے تو ہمارا ایمان ضائع ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، سنت کے پیروکار ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو میرے بندے ہیں اس پر تیرا یعنی شیطان کا کوئی زور نہ ہوگا۔ تو ہم نے یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ جب ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، رب الفلق مانتے ہیں، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس مانتے ہیں، تو ہم ساتھ میں یہ بات بھی ڈکلیئر کر رہے ہیں، ہم یہ بات بھی اناؤنس کریں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اور جب ہم اللہ کے بندے بنتے ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے اپنے بندوں کے لیے؟ ان عبادی، عباد یعنی کہ بندے، عبادی میرے بندے، کہ بے شک میرے بندوں پہ تیرا کوئی زور نہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو اچھی طرح کلیئر کرنا ہے کہ شیطان کا کوئی زور نہیں ہے اللہ کے بندوں پہ، تو ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے۔ تو اس طرح یہ آیت نمبر 4 جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ پھر آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ شیطان وسوسہ کرتا ہے، اور وہ وسوسہ کیسے کرتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں۔ تو یہ جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے وسوسہ ڈالنے کی، الذی سے مراد یعنی کہ دی پرسن، تو یہاں پہ دی پرسن کون ہے؟ زی کا مطلب ہے پرسن یا شخص، اور آ گیا دی، یعنی کہ یہاں پہ خاص شخص کی بات ہو رہی ہے۔ تو الذی کے سے مراد وہ شیطان، وہ کیا کرتا ہے؟ یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، صدور الناس لوگوں کے سینوں میں۔ تو یہاں پہ جو صدور ہے، صدر کا لفظ آیا ہے، صدر کہتے ہیں درمیانی حصے کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو دل ہے چیسٹ کے اندر وہ درمیانی حصے میں ہے، تو صدر سینے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور سینٹرل پلیس ہے، ظرف مکان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو مخلوق ہے الذی، اس کا اشارہ جو ہے وہ شیطان کی طرف ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ
یہ وسپر کرتا آیا ہے اور یہ وسپر کرتا رہے گا. یہ جو آیت ہے یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہے، یعنی کہ یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ پاسٹ میں بھی کرتا آیا ہے، پریزنٹ میں بھی کر رہا ہے اور فیوچر میں بھی کرتا رہے گا. جو وسواس کا لفظ آیا ہے وہ جب ہم گرامر میں ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن سمپلی مطلب ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ والا جو شخص ہے یہ ہمیشہ وسوسے ڈالتا رہے گا لوگوں کے دل میں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ قلب نہیں استعمال کیا کہ الذی یوسوس فی قلب الناس. اللہ نے صدور استعمال کیا. صدور صدر کی جمع ہے. تو وہ کیوں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک میں ہمیں بتاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو دل ہے، دل ایک کیسل کی طرح، ایک کیسل ایک قلعہ ہے. اس قلعے کے اراؤنڈ جو ریئل اسٹیٹ ہوتی ہے، جو اور گھر ہوتے ہیں، وہ چیسٹ ہے، چیسٹ کی کیویٹی ہے. تو جو اللہ تعالیٰ ہے انہوں نے شیطان کو ایکسس دیا ہے، اس کو اجازت دی ہے، وہ پرمیشن دی ہے کہ وہ انسان کے چیسٹ میں جا سکتا ہے، یعنی کہ انسان کے سینے میں تو جا سکتا ہے. سینہ یعنی کہ جو چیسٹ کیویٹی جس میں ہمارے لنگز ہیں، رب کیج ہے، دل ہے، لیکن ہمارے دل کے اندر نہیں جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو ایمان ہے وہ ہمارے دل میں ہوتا ہے. ہمارے دل میں جب ایمان ہوتا ہے تو وہاں پہ شیطان نہیں ہو سکتا. وہ ایمان کیا کرتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی گندا کام دیکھتے ہیں، کوئی بھی شر دیکھتے ہیں، کوئی بھی حرام کاری دیکھتے ہیں، کوئی بھی کسی بھی قسم کی، تو وہ اس کو دیکھ کے جو ڈسکسٹڈ اور ایک فیلنگ کراہت ہمیں محسوس ہوتی ہے، تو وہ جو فیلنگ ہے وہ ایمان کی نور ہے، ایمان کی روشنی، وہ ہمارے دلوں میں ہوتا ہے. اور جو شیطان ہے وہ ہمارے دل تک ایکسس نہیں کرتا. وہ صرف ان لوگوں کے دل میں، ان لوگوں کے قلب میں اس کا ایکسس ہوتا ہے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں وَزَيَّنَّاهُ لَهُمْ شَيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ، کہ ان لوگوں کے لیے شیطان نے ان کے اعمال بہت بیوٹیفائی کر دیے ہوتے ہیں. شیطان کہتا ہے کہ یہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، تھوڑی سی شراب پی ہے کوئی بات نہیں، یہ تو گناہ نہیں ہے، چلو تھوڑی دیر کے لیے ہے حجاب آف کر دیا ہے، زیادہ میک اپ کر لیا ہے، لوگوں نے دیکھ لیا، تھوڑی دیر کے لیے مووی بنے گی، کوئی بات نہیں. تو اس کے اندر یہ جو شیطان ہے یہ کیا کر رہا ہے، ہمیں سیٹسفائی کر رہا ہے ہمارے گناہ کے اوپر کہ کوئی بات نہیں، چھوٹا سے گناہ ہے پھر توبہ کر لینا بعد میں. تو وہ کیا ہے کہ وہ جو شیطان ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح ہمیں کمپلیٹ ایکسس دے دے دل کا. تو اللہ نے تو وہ دل میں ایکسس دیا نہیں ہے، لیکن جب انسان اپنے دل میں ایکسس کیسے دیتے ہیں، اجازت کیسے دیتے ہیں کہ اپنا ایمان کمزور کر کے. اگر انسان کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہے ذکر الہی سے، ہر وقت انسان کا دل اللہ کو یاد کرتا ہے، چاہے وہ تسبیح کرنا ہو، چاہے وہ نماز پڑھنا ہو، یا چاہے ہماری نارمل روٹین میں انشاءاللہ، الحمدللہ، لوگوں سے بات کرتے ہوئے ماشاء اللہ، لا حول ولا قوہ، اور جو روز کے اذکار ہیں، گھر سے باہر جانے کی دعا، گاڑی میں بیٹھنے کی دعا، یہ بھی ذکر کی فارمز ہیں. یا ہم اپنے بچوں کو دین کی اچھی بات بتا رہے ہیں، یہ بھی ذکر ہے. تو یہ جو ذکر سے اگر ہم اپنے ایمان کو خوبصورت بناتے ہیں تو ہمیں برے اعمال برے لگیں گے، حرام لگیں گے. لیکن اگر ہمارا ایمان شیطان کمزور کر دیتا ہے تو پھر ہمیں اپنا گناہ نہیں لگے گا. تو یہ اس سورہ کی جو آیت ہے اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ شیطان کو میں نے ایکسس دیا ہے، لیکن کہاں تک؟ صدر تک، یعنی کہ پورا کمپلیٹ ایکسس نہیں ہے چیسٹ میں. قلب جو ہے تمہارا وہ قلعہ ہے، اس قلعے کی تم حفاظت خود کرو، اپنے ایمان کی چراغ کی حفاظت خود کرو. وہ چراغ کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے اس کا فلیم، لیکن اس کو بجھنے نہیں دینا چاہیے شیطان سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کی حفاظت کریں اور ہمارے ایمان کی پروٹیکشن کریں تاکہ ان پہ شیطان کے وسواس کا کوئی اثر نہ ہو. آمین. اب چلتے ہیں اس سورہ کی آخری آیت کی طرف، اور آخری آیت ہے مشکلات القرآن میں سے، یعنی کہ قرآن پاک کی جو مشکل آیات ہیں ان میں سے ایک آیت ہے جو اسکالرز کہتے ہیں جن کی تفسیر کرنا تھوڑی سی ٹرکی ہے، مشکل ہوتی ہے. تو آیت نمبر 6 من الجنتی والناس. ایکچولی یہ جو آیت ہے یہ آیت نمبر 5 کی ہی کنٹینیویشن ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنتی والناس. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سیپریٹ آیت بنا دیا کہ من الجنتی، جنوں میں سے، کہ میں ان جنوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، ان کے وسواس سے، اور لوگوں کے. تو یہاں پہ دو کیٹیگریز آ گئیں، ایک جن آ گئے اور ایک انس آ گئے. تو یہ جو قرآن پاک کی آخری آیت ہے اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ہیومن ڈیولز ہوتے ہیں، انسانوں کے اندر جن ہوتے ہیں، اور جنات کے اندر جنات ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے
یہاں پہ جن کو مینشن کیا، من الجنتی والناس۔ قرآن پاک میں اور بھی مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان کا ذکر اکٹھے کیا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو کانٹیکسٹ ہے وہ کس اس میں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جادو ہوا وہ ایک جن کی مدد سے ہوا۔ تو یہاں پہ جو مراد ہے کہ وہ جو جن تھا جس نے وسوسہ کیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا وہ جن، تو اس کا ذکر پہلے آیا۔ اور پھر انسان کون تھا؟ وہ جادوگر لبید بن عصام یا عاصم، جس نے جادو کیا، تو اس نے وسوسہ جو تھا جن نے اس کے دل میں ڈالا، تو اس طرح یہ کمپلیٹ جو جادو کا پروسیس تھا، جو سحر کا پروسیس تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا۔ تو یہ سورہ ہمیں بتا رہی ہے کہ جو جنوں کی انسانوں کے ساتھ دشمنی ہے اور جو لوگوں کی خود لوگوں کے ساتھ دشمنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ، تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معوذتین بتائے گئے۔ اب ہم ان کو اپنے آج کل کے دور سے کنیکٹ کر کے اور ریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں، یہ جو خاص آیت ہے، آخری آیت، یہ ہمارے ساتھ کیسے کنیکٹ ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم جن کو دیکھتے ہیں کہ جو جنات ہیں یہ شیطان کے شاگرد ہوتے ہیں۔ شیطان ان کو ایک ٹول کی طرح استعمال کرتے ہیں، جیسے ہمارے ٹولز ہوتے ہیں نا، اسکرو ڈرائیور ہے، ہیمر ہے، اسی طرح شیطان کے بھی جن ہوتے ہیں۔ ایک جن کا کام ہے کہ وہ میاں بیوی میں لڑائی کروائے گا، خوش نہیں رہنے دے گا۔ ایک جن کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو قناعت نہیں کرنے دے گا، کہ وہ شکر نہیں کریں گے، وہ ہر وقت گلہ کرتے رہیں گے، یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا، روتے ہی رہیں گے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو گیا۔ پھر ایک طرح کے جن ہیں جو شرارت کرتے ہیں، جو لوگوں کے گھروں میں فساد ڈلواتے ہیں، لوگوں کے دوسروں سے فساد ڈلواتے ہیں۔ تو اس طرح جن جو ہیں وہ شیطان کے مختلف قسم کے اعلی کار ہوتے ہیں اور اس کے مددگار ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح جنوں کی طرح ہی انسانوں میں بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں جنات وسوسے ڈالتے ہیں، اور پھر وہ جو جیسے کوئی آپ کا فرینڈ ہو سکتا ہے یا کوئی جس سے آپ کو بہت محبت ہے، وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو اس کی محبت میں آپ کے دل میں یہ وسوسہ آ جائے، یہ خیال آ جائے کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ مجھے اس شخص سے محبت ہے، تو یہ کچھ بھی کر لے تو میں اس کو کچھ کہوں گا نہیں۔ تو یہ وسواس ہیں جن کے اور انس کے۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ نفر بھی ہیں اور رجال بھی ہیں۔ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں؟ جیسے مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں کہ جن اور انس جو ہیں وہ مطلب اللہ نے گروپس کی فارم بھی بتائی ہیں، پھر جنوں کے لیے آلٹرنیٹیولی اللہ نے لفظ رجال یا نفر استعمال کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم مرد اور عورت کے لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگ جا رہے ہیں، اب وہ لوگ کون ہیں؟ کیا وہ خواتین ہیں یا مرد ہیں؟ وہ ہم نہیں جانتے۔ تو اسی طرح جن اور انس کا جو لفظ آتا ہے قرآن پاک میں وہ لوگ کی سینس میں آتا ہے، کہ من الجنتی والناس کے جو جنات ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ وہ ریئل جن ہیں، اور جو انسان ہیں وہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ ان میں جنات کا اثر زیادہ ہے، تو وہ لوگ ہیں، یہ گروپ ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا جو لفظ ہے وہ استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے، امام قلبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جا رہے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا اناس من الجن، ہم انسانوں میں سے کچھ جن ہیں، یعنی ہم لوگوں میں سے کچھ جن ہیں۔ تو انہوں نے خود کو کیا کہا؟ اناس کا اناس نہیں کہ انسان کی جمع، کہ ہم لوگوں میں سے جن ہیں۔ تو وہ جنوں کی جماعت تھی جو کہیں جا رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ ہم لوگوں میں سے جن ہیں۔ تو انسان کون ہے؟ انسان کا روٹ ورڈ ہے آنسا، وہ جس کو ہم دیکھ سکیں، جو محبت کے قابل ہو، اور جو نسی، اگر اس کا روٹ ورڈ نسی کریں تو وہ جو بھول جائے، تو یہ انسان کا روٹ ورڈ ہے۔ لیکن جن کا روٹ ورڈ ہے جیم نون نون، جیم پہ شد آتی ہے نا، تو شد کا مطلب ہے وہ لفظ جو ہے وہ 2 دفعہ ریپیٹ ہوا، یعنی کہ جیم نون نون۔ جنن کہتے ہیں اس کو جس کو نہ دیکھا جائے، انسان کو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح جنون ہے کسی ایک چیز کا آپ کے دماغ پہ، حواس پہ سوار ہو جانا، اس کو ہم جنون کہتے ہیں، کہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ ایک پیشن ہے، ایک فورس ہے جو آپ کے حواس پہ سوار ہو گئی ہے۔ اسی طرح جنین جو ہے وہ فیٹس کو کہتے ہیں، کہ جب
ایک فیٹس جو ہے وہ چھوٹا بیبی اپنے رحم مادر میں بالکل انیشیل سٹیجز میں ہوتا ہے پریگنینسی کے بالکل سٹارٹ میں، تو اس کو جنین کہتے ہیں عربی میں، یعنی کہ وہ جو نظر نہ آئے، تو اس کو بالکل مائکروسکوپ کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے، الٹرا ساؤنڈ میں اس کو انلارج کر کے دیکھنا پڑتا ہے، تو اس کو جنین کہتے ہیں۔ اسی طرح جنت کو بھی جنہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے اور وہ بہت گھنے درختوں میں چھپی ہوئی جنت ہے، تو ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے اس کو جنت کہتے ہیں۔ تو یہ جو جن ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی ان کو طاقت دی ہے کہ یہ شیپ لفٹنگ کر سکتے ہیں، یعنی کہ انسانوں کا روپ دھار سکتے ہیں اور یہ جانوروں کا روپ دھار سکتے ہیں۔ زیادہ تر جو ہوتے ہیں شر والے جن ہوتے ہیں، جن میں ایول پاور زیادہ ہوتی ہے، وہ سانپ کا یا کیڑے مکوڑوں کا جو ہے وہ والی فارم لیتے ہیں، لیکن یہ انسانوں کی بھی لے لیتے ہیں فارم۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ جن یہ انسانوں کے دل میں وسوسات ڈالتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ذہن جیسے بھٹک جاتا ہے، کبھی کبھی ہم جائے نماز کے ڈیزائن کو دیکھنے لگ جائیں گے، اپنے گولڈ کی کوئی رنگ یا چوڑیاں پہنی اپنے ناخنوں کو دیکھنے لگ جائیں گے، یا ہمارے ذہن میں کوئی بھی پرابلم چل رہی ہے یا کھانے کی ریسپی چولہا بند کرنا ہے، کوئی بھی اس طرح کا جو خیال آتا ہے، یہ خیالات کی جو ہیں وہ ان جنات کے وسوسہ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں انسان جو ہے نا، من الجنتی والناس، ناس کا جو روٹ ورڈ ہے انسان، یعنی کہ وہ نون سین یا نسی، یعنی کہ بھول جانا، تو وہ بھول بھی جاتا ہے انسان۔ تو جب وہ بھول جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اللہ زی یوسوسو ہے، اللہ زی کا میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ زی سے مراد دا اور وہ محذوف ہے، یعنی کہ مینشن ہی ہے، لیکن اللہ زی سے مراد شیطان۔ تو وہ جو شیطان ہے، جو جن ہے، جس کو وسوسہ ڈالنے کا وقت مل گیا صدر میں، تو وہ انسان کی چونکہ انسان بھول جاتا ہے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً اس کے دل میں جو ہے کوئی وسوسہ ڈال دیتا ہے تاکہ وہ انسان کو بات دوبارہ یاد نہ آئے۔ تو جو یہ جن ہیں، یہ جن تو وسوسے ڈالتے ہیں، اس کے علاوہ انسانوں کے دل میں کس طرح وسوسہ ڈالتے ہیں، ان کی اگزامپل ہمیں سیرت سے پتہ چلتی ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو ان کی امہات المومنین ہیں، ان کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں تھے، تو ان کی جو زوجہ ہیں حضرت سیدنا صفیہ رضی اللہ عنہ، وہ ان کو ملنے کے لیے آئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ جانے لگیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو حدود حرم ہے مسجد کے باہر، وہاں تک چھوڑنے کا قصد کیا، تو وہاں سے دو شخص جا رہے تھے، اور وہ کون تھے؟ وہ انصار کے دو لوگ تھے، وہ وہاں سے گزر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو روکا۔ تو انہوں نے روک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو انصار صحابہ سے فرمایا کہ یہ میری زوجہ ہیں صفیہ بنت حیی، یہ میری حیی جو ہیں، یہ میری صفیہ بنت حیی میری زوجہ ہیں۔ تو جو دونوں صحابی رضی اللہ عنہ تھے وہ بہت چونک گئے اور بہت پریشان ہوئے، اور انہوں نے کہا سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہمارے بارے میں معاذ اللہ کیسی بات سوچ رہے ہیں، یعنی کہ ہم نے تو کوئی ایسا آپ پہ شک نہیں کیا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور عورت ہو سکتی ہے، مفہوم اس کا یہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اور مجھے یہ خوف محسوس ہوا کہ کہیں شیطان کا وسوسہ تم لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہ ڈال دے کہ یعنی کہ وسوسہ ہی نہ ڈال دے۔ وہ وسوسہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، لیکن مفہوم یہ نکلتا ہے کہ کہیں یہ عورت میری بیوی کے علاوہ کوئی اور عورت تو نہیں ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس بات کی کلیریفیکیشن ان لوگوں کو دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا کثرت استغفار کرتے تھے، جنہوں نے خود اپنے قرین کو جو ان کا شیطان تھا اس کو مسلمان کیا، پھر بھی وہ اس وصف سے ڈرے جو من الجنتی والناس، جو انسانوں کے دلوں میں آ جاتا ہے ایک دوسرے کے لیے۔ تو یہ ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو جن ہیں ان کے اندر انبیاء نہیں آتے، ان میں رسول نہیں آتے، لیکن جو جن ہیں وہ نبوت پہ یقین ضرور رکھتے ہیں۔ جو اچھے جن ہیں، جو نیک جن ہیں، وہ نبوت پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن ان میں خود جو ہے وہ پیغمبر نہیں آتے۔ نبوت صرف انسانوں میں جو چنے ہوئے بہترین لوگ ہوتے ہیں ان کو ملتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں جو کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ صرف اور صرف کس سے ہے؟ قرآن پاک کا کلام انسانوں سے ہے، لیکن قرآن پاک کی صرف ایک سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کلام کر رہے ہیں دونوں
انسانوں سے بھی اور کن سے؟ جنوں سے۔ اور وہ سورہ ہے سورۃ الرحمن۔ سورۃ الرحمن کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم اس میں ایک جو خاص آیت ہے جو نیئرلی 33 ٹائمز ریپیٹ ہوئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ جو تکذبان ہے، یہ تکذبان 2 گروہوں کے لیے آیا ہے۔ یہ 2 گروہ کون ہیں؟ یہ 2 گروہ جن اور انس کے گروہ ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ ذکر آیت نمبر 13 اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 14 اور 15 میں کرتے ہیں۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ اللہ نے پیدا کیا انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے، اور خلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو شعلے کی آگ سے پیدا کیا۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس سورہ میں جن اور انس دونوں سے مخاطب ہیں۔ تکذبان جو ہے نا، یہ جب 2 گروپس آتے ہیں تو ان کے لیے با کے اوپر جو کھڑی زبر ہے وہ 2 گروپس کے لیے انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ 2 گروپ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ رحمان کے اندر جو آیت نمبر 33 ہے، اس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن و انس سے کہہ رہے ہیں، یا معاشر الجن والانس، کہ اے گروہ جن و انس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم بھاگ سکتے ہو تو بھاگو زمین اور آسمان کے کناروں میں سے نکل کر، اگر تم بھاگ سکتے ہو تو بھاگو۔ لا تنفذون الا بسلطان، لیکن تمہارا زور نہیں ہے، تم بھاگ کے کہیں بھی نہیں جا سکو گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو جن اور انس ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے سورہ رحمان میں، اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نہ جنوں کا کوئی کنٹرول ہے نہ انسانوں کا، اللہ کی سلطان ہے، صرف اور صرف اللہ کا زور ہے ان کے اوپر۔ تو یہ جو ہے سورہ رحمان، ان میں 2 گروپس ہیں، جن و انس، جن سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوئے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی جن اپنے ابلیس کو، جن کو وہ اپنے شاگرد مانتے ہیں، جو ان پہ یقین رکھتے ہیں، تو وہ جب اب شیطان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ شیطان کی ذریت یا اولاد بن جاتے ہیں۔ تو جو اچھے جن ہوتے ہیں وہ تو مسلمان جن ہوتے ہیں، لیکن جو برے جن ہوتے ہیں وہ پھر شیطان نے بے شک ان کو پیدا نہیں کیا، لیکن وہ شیطان کی ذریت بن جاتے ہیں، جو کہ ہمیں پتہ چلتا ہے جیسے سورۃ الکہف کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جن جو ہیں وہ ابلیس جو ہے وہ جن تھا، تو چونکہ وہ خود جن تھا تو جب اس کو ماننے والے ہیں وہ پھر خود اس کی اولاد بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح وہ جو ہیں لوگوں کے دلوں میں وسواس ڈالتے ہیں، اور ان کے زندگی کا یہی مشن ہے کہ وہ لوگوں کو، یعنی کہ انسان اور جن و انس کے وسواس جو ہیں ان کے ذہنوں میں ڈالیں، ان کے دلوں میں ڈالیں، تاکہ وہ محروم ہو جائیں نبوت سے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن پاک کی تعلیم ہے اس سے وہ محروم ہو جائیں، اور انسان جو ہے وہ بھٹک کی اہدنا الصراط المستقیم، ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ انہی وسواس سے بچنے کے لیے ہے، تاکہ ہم محروم ہو جائیں، جس رستے پر ہم ہیں ہم بھٹک جائیں، اور ہم جو ہیں ان جنوں کی طرح ہی اتنے ہی شریر ہو جائیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی جو انسانوں کی فارم میں آتے ہیں وسواس، وہ ہمارے دوستوں کی شکل میں آتے ہیں۔ ہمیں بہت کیئرفل ہونا پڑتا ہے کہ ہم مشورہ کس سے لے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ العنکبوت میں بتاتے ہیں کہ تمام سہارے جو ہیں وہ کمزور ہیں، صرف اللہ کا جو سہارا ہے وہی مضبوط ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی بھی جب بھی ڈیسیژن لینا ہو تو وہ صرف قرآن اور جس میں جو قرآن اللہ کا کلام ہے اس میں لینا چاہیے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت میں لینا چاہیے۔ تو جو انسان کا نفس ہے وہ خود بہت بڑا جو ہے انسان کا دشمن ہے، اور وہ انسان کو بار بار جو ہے وہ بھٹکاتا ہے، جس کے لیے ہم نے پہلے بھی جو دعا کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے تھے، اللہم اعوذ بک من شر نفسی و شر شیطان، کہ اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہوتے تھے۔ اور مولانا رومی کا بہت مشہور جو قول ہے کہ میرا نفس بھی کسی فرعون سے کم نہیں، کہ ہمارا جو نفس ہے وہی کہتا ہے کہ میں گریٹ ہوں، میں زبردست ہوں، مجھ سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو انا کا ہمارا نفس ہے جو ہمیں نفس امارہ پہ مجبور کرتا ہے، بار بار ہمیں فورس کرتا ہے، تو مولانا رومی نے کہا کہ یہ میرا نفس بھی کسی فرعون سے کم نہیں ہے۔ تو اس کو بھی کنٹرول کرنا ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک یعنی کہ ایک وہ ہے اللہ کی خاص جو رحمت ہوتی ہے، اس سے انسان ان کو پھر کنٹرول کرتا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہم ان کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ
جنوں کو کنٹرول کرنے کا طریقہ اور ہے، جنوں کے وسواس کو، اور انسانوں کے وسواس کو کنٹرول کرنے کا، ٹریٹ کرنے کا طریقہ اور ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جو انسانوں کے انسان دشمن ہوتے ہیں تو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے، ان کو محبت سے اور پیار سے، صبر کے ساتھ بتانا چاہیے، رحمت اور مودت کے ساتھ، کہ وہ لوگ اپنے رستے، یعنی کہ وہ سیدھے رستے پہ آ جائیں۔ جو انسان کے دشمن انسان ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، اور اگر وہ لوگ صحیح رستے پہ نہیں آتے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے ہیں، صحیح بات پہ نہیں چلتے ہیں، غلط بات کو نہیں چھوڑتے، تو پھر ان کے لیے کیا ہے، ان ایسے لوگوں کے لیے تو پھر جہاد بنتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہمیں بتایا کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 199 کے اندر، خذ العفو والامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ یعنی جب آپ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے، ان کو آپ برداشت کریں، اور بہترین طریقے کے ساتھ امر بالمعروف یعنی کہ اچھے طریقے، بالعرف اچھے طریقے کے ساتھ ان کو ڈیل کریں، اور ان کو جاہلین سے اعراض برتیں، یعنی کہ جاہلین کے ساتھ جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معاملہ آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ انسانوں کے لیے کہ جو انسان آپ کے دشمن ہوتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اسی آیت کی نیکسٹ آیت میں، کہ جو شیطان جن ہیں، جو شیطان آپ کے دل میں وسواس ڈالتے ہیں، جو آپ کو آ کے ہرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو آپ کو برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھے کاموں سے روکنے کے وسوسے جو آپ کے دل میں ڈالتے ہیں، ان سے کیسے بچنا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف کی اگلی آیت میں بتاتے ہیں، آیت نمبر 200 میں، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر تجھے، یعنی کہ آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یا قرآن کے کسی بھی پڑھنے والے کو، اگر آپ کو شیطان ابھارے ایک وسوسے کی طرف، ایک غلط کام کی طرف، یعنی کہ وہی جو نزغ جو ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن پاک میں جو اور لفظ آتا ہے وسواس کے لیے، نزغ، اگر آپ کو وسوسہ آئے شیطان کا تو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، انہو، بے شک وہ اللہ، سمیع علیم، بہت زیادہ سننے والا ہے دعاؤں کا۔ تو یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 199 اور 200 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک گولڈن سیکرٹ بتا دیا کہ کس طرح ہم جنات سے پناہ لے سکتے ہیں، ان کی اور ان کے وسواس کی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 98 میں، وَقُلْ، اور آپ فرما دیں، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کہ میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں شیاطین کے وسواس سے۔ حمزہ بھی ایک جو لفظ ہے وہ شیاطین کے وسوسے کے لیے آتا ہے، کہ میں شیاطین کے وسوسے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور پھر اس آیت کا آگے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی کہ وہ میرے پاس آئیں، یعنی کہ وہ جو وسواس میرے پاس آئیں، جو شیطان میرے پاس آئیں، ان سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو سورۃ المؤمنین کی جو مؤمنون کی آیت نمبر 97 اور 98 ہیں، یہ شیطان کے وسواس سے بچنے کے لیے یہ بھی بہت اسٹرانگ آیات ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سورۃ الحامیم سجدہ جو ہے، جس کو سورۃ الفصلت بھی کہتے ہیں، اس کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو یہ وہی آلموسٹ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں کہے، لیکن یہاں حامیم سجدہ آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیم وہی الفاظ استعمال کیے کہ اگر شیطان تمہارے پاس آئے کسی وسوسے کے ساتھ تو اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو یہ وہ تمام ریفرنسز ہیں قرآن پاک سے جو ہمیں ملتے ہیں کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ شیطان وسوسہ ڈالے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے، کیونکہ صرف اللہ کی ہی پناہ میں ہم شیطان مردود سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ جو ہے وہ واحد ذات ہے جس پر شیطان کا زور نہیں۔ اس کے علاوہ جنات بھی اس کے کنٹرول میں ہے، اور کچھ انسان کو بھی وہ اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے ان کے دلوں میں وسواس ڈال کے۔
اور اس کے علاوہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 اور 99 میں بتایا کہ ہم خود قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ ضرور پڑھیں تاکہ شیطان ہم سے دور ہو جائے۔